بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأستعيذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں احباب خیر سے ہوں گے. انشاءاللہ آج ہم مشکات المصابیح کے درس نمبر 79 میں باب الاطعمہ فصل اول سے احادیث نمبر 4159 سے لے کر 4165 تک پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے. آج کے درس میں ان احادیث مقدسہ کا ترجمہ ہوگا اور ساتھ ساتھ ان احادیث مبارکہ کی تشریح و توضیح کرنے کی سعادت حاصل کریں گے. تو آئیے طلبہ کرام بلا تاخیر بڑھتے ہیں اپنے آج کے درس کی طرف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کتاب الاطعمہ کھانوں کے بیان کے حوالے سے ذکر کی جائیں گی اس باب کے اندر احادیث. رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. اور ایک اور جگہ ارشاد فرمایا کُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا. اسلام چونکہ کامل و مکمل بلکہ اکمل ضابطۂ حیات ہے، اس لیے وہ اپنے ماننے والوں کو زندگی کے ہر شعبہ سے متعلق عمدہ ہدایات دیتا ہے اور ان کی اچھی رہنمائی کرتا ہے تاکہ مسلمان غیر اقوام کی تقلید کی بجائے دوسروں کے لیے قابل تقلید بن جائیں. اسی سلسلے میں اسلام کھانے پینے کے آداب اور اصول و قواعد بتاتا ہے. ان احادیث میں انہی چیزوں کا بیان ہے. فصل اول کی پہلی حدیث کی طرف بڑھتے ہیں. حضرت عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، آپ بیان کرتے ہیں قال كنت غلاما في حجر رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم وكانت يدي تطيش في الصحفة فقال لي رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. متفق علیہ. حضرت عمر بن ابی سلمہ کہتے ہیں کہ میں بچہ تھا اور رسول کریم کی پرورش و تربیت میں تھا. ایک دن میں حضور کے ساتھ کھانا کھا رہا تھا اور میرا ہاتھ رکابی میں جلدی جلدی گھوم رہا تھا، یعنی جیسا کہ بچوں کی عادت ہوتی ہے. میں اپنے سامنے سے کھانے کی بجائے ادھر ادھر ہاتھ ڈال رہا تھا. رسول کریم نے مجھ سے فرمایا کہ بسم اللہ کہو، دائیں ہاتھ سے کھاؤ اور اس جانب سے کھاؤ جو تمہارے نزدیک یعنی اپنے سامنے سے کھاؤ. یہ بخاری و مسلم کی روایت ہے. گویا اس حدیث مقدسہ میں کھانے کے 3 آداب ذکر کیے گئے ہیں. عمر بن سلمہ ام سلمہ کے سابق شوہر کا بیٹا تھا. ام سلمہ جب حضور علیہ السلام کے عقد نکاح میں آئی تو عمر بن سلمہ ان کے ساتھ حضور کی تربیت میں آ گئے. اسی کی طرف فی حجر رسول اللہ سے اشارہ کیا گیا ہے. تطیشو یعنی ہاتھ ادھر ادھر رکابی میں گھوم رہا تھا، کبھی ادھر سے کھایا کبھی ادھر سے کھایا جیسے بچوں کی عادت ہوتی ہے. تو حضور علیہ السلام نے ان کو 3 آداب سکھائے. پہلا یہ کہ بسم اللہ کہہ کر کھانا شروع کرو، دوسرا یہ کہ دائیں ہاتھ سے کھاؤ اور تیسرا یہ کہ اپنے پاس سے کھاؤ. یہاں 3 آداب کا بیان ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ سارے آداب یہی ہیں، کوئی حصر نہیں ہے. اگلی حدیث مقدسہ کی طرف بڑھتے ہیں. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الشیطان یستحل الطعام الا یذکر اسم اللہ علیہ. رواہ مسلم. حضرت حذیفہ کہتے ہیں رسول کریم نے فرمایا جس کھانے پر خدا کا نام نہ لیا جائے اس کو شیطان اپنے لیے حلال سمجھتا ہے. یہ مسلم شریف کی روایت ہے. گویا اس حدیث مقدسہ میں بتلایا گیا بسم اللہ نہیں کہو گے تو شیطان ساتھ کھائے گا.
یستحل یعنی شیطان کی کوشش رہتی ہے کہ مسلمان کسی طرح غفلت کے ساتھ کھانا شروع کر دے تاکہ شیطان کو موقع ملے اور وہ بھی ساتھ ہو جائے۔ بسم اللہ پڑھنے سے یہ خبیث بھاگ جاتا ہے۔ اگلی حدیث مقدسہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل الرجل بیتہ فذكر الله عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان لا أنبيت لكم ولا عشاء وإذا دخل فلم يذكر الله عند دخوله قال الشيطان أدركتم المبيت وإذا لم يذكر الله عند طعامه قال أدركتم المبيت والعشاء رواه مسلم۔ حضرت جابر کہتے ہیں رسول کریم نے فرمایا جب آدمی اپنے گھر یعنی اپنی خوابگاہ میں داخل ہوتا ہے اور داخل ہوتے وقت خدا کا نام لیتا ہے یعنی بسم اللہ کہہ کر خوابگاہ میں داخل ہوتا ہے اور پھر کھانا کھاتے وقت بھی خدا کا نام لیتا ہے تو شیطان اپنے تابع داروں سے کہتا ہے کہ اس گھر میں تمہارے لیے نہ کوئی جگہ ہے اور نہ کھانا ہے۔ اور جب آدمی گھر اور خوابگاہ میں داخل ہوتے وقت خدا کا نام نہیں لیتا تو شیطان اپنے تابع داروں سے کہتا ہے کہ اس گھر میں تمہیں جگہ مل گئی ہے۔ اور جب آدمی کھانا کھاتے وقت خدا کا نام نہیں لیتا تو شیطان اپنے تابع داروں اور پیروکاروں سے کہتا ہے کہ اس گھر میں تمہیں جگہ بھی مل گئی ہے اور کھانا بھی مل گیا ہے۔ اس حدیث مقدسہ کی توضیح کچھ یوں ہے کہ گھر میں آتے وقت اور پھر کھانا کھاتے وقت جب آدمی بسم اللہ کہتا ہے تو شیطانوں کی جماعت کا امیر ان سے کہتا ہے کہ یہاں نہ کھانا ہے نہ رات گزارنے کی کوئی گنجائش ہے، اور اگر کوئی شخص گھر میں آتے وقت بسم اللہ نہیں پڑھتا تو یہی شیطان کہتا ہے لو بھائیو رات گزارنے کا موقع مل گیا، اور جب کھانے کے وقت آدمی بسم اللہ نہیں پڑھتا تو شیطان کہتا ہے خوش ہو جاؤ کھانا اور رات گزارنا دونوں مل گئے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ پھر ابلیس اس شخص کے ساتھ جمع میں بھی شریک ہو جاتا ہے۔ آج کے دور میں بوجہ جہالت یہ وبا عام ہے، ماڈرن طبقہ بسم اللہ پڑھنے سے دور ہو چکا ہے۔ اگلی حدیث مقدسہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اکل احدکم فلیأکل بیمینہ واذا شرب فلیشرب بیمینہ رواہ مسلم۔ حضرت ابن عمر کہتے ہیں کہ رسول کریم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص کھانا کھائے تو داہنے ہاتھ سے کھائے، اور جب کوئی چیز پیے تو دائیں ہاتھ سے پیے، یعنی پانی وغیرہ کا برتن داہنے ہاتھ سے پکڑے۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے۔ گویا اس حدیث مقدسہ میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ کھانا پینا دائیں ہاتھ سے مسنون ہے۔ بیمینی شریعت نے انسان کی ہر جگہ رہنمائی فرمائی ہے، لہٰذا شریعت کا حکم یہ ہے کہ کھانا دائیں ہاتھ سے کھاؤ اور پاخانہ بائیں ہاتھ سے صاف کرو۔ اب اگر کوئی شخص اس کا الٹ چلتا ہے اور بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے تو شریعت کی نافرمانی کے ساتھ ساتھ اس کا کھانا بھی بدمزہ ہو جائے گا، کیونکہ جب اس کو یاد آئے گا کہ وہ پاخانہ کو اسی ہاتھ کے ساتھ صاف کرتا ہے تو اس کے اوپر کیسی گزرے گی۔ اگلی حدیث مقدسہ بھی حضرت ابن عمر سے مروی ہے، وعنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یأکلن احدکم بشمالہ ولا یشربن بها فإن الشیطان یأکل بشمالہ ویشرب بها رواہ مسلم۔ حضرت ابن عمر کہتے ہیں رسول کریم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص بائیں ہاتھ سے کھانا نہ کھائے اور نہ بائیں ہاتھ سے کوئی چیز پیے، کیونکہ یہ شیطان کا شیوا ہے کہ وہ اپنے بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے اور بائیں ہاتھ سے پیتا ہے۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے۔ گویا اس حدیث سے ثابت ہوا کہ شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا اور پیتا ہے۔ اس حدیث سے یہ معلوم ہوا ہے کہ جو لوگ بائیں ہاتھ سے کھاتے پیتے ہیں در حقیقت وہ شیطان بن چکے ہیں، اگرچہ شکل آدمی کی ہے۔ شیطان انسان کا دشمن ہے مگر نظر نہیں آتا، ہاں اس کا کام اور کردار نظر آتا ہے۔
تو جو شخص شیطان کا کردار اپناتا ہے تو خوب سمجھ لیجئے کہ وہ شیطان کا دوست اور خود پکا شیطان بن چکا ہے۔ اگلی حدیث مقدسہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یأکل بثلاثة اصابع ویلعق یدہ قبل ان یمسحها، رواہ مسلم۔ حضرت کعب بن مالک کہتے ہیں رسول کریم 3 انگلیوں سے کھانا کھایا کرتے تھے اور کھانے سے فراغت کے بعد اپنے ہاتھ کسی رومال وغیرہ سے پونچھنے یا دھونے سے پہلے چاٹ لیا کرتے تھے۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے۔ گویا یہاں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ 3 انگلیوں سے کھانا اور انگلیوں کو چاٹنا یہ سنت ہے۔ بثلاثۃ کے حوالے سے ذکر کر رہے ہیں کہ انسان کو چاہیے کھانے میں کم سے کم 3 انگلیاں استعمال کرے، چنانچہ لقمہ اٹھانے کے لیے 3 انگلیوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ پھر رکابی کا چاٹنا بھی باعث برکت ہے اور ہاتھ دھونے سے پہلے یا پونچھنے سے پہلے انگلیوں کا چاٹنا بھی سنت ہے، اس میں برکت ہے اور اس میں کھانے کی لذت ہے۔ بعض دفعہ ضرورت کے تحت 3 انگلیوں سے زیادہ بھی رسول کریم نے کھانے میں استعمال فرمائی ہیں، جس سے جواز کی طرف اشارہ ہو گیا ہے۔ یمسحوها پونچھنے کا مطلب یہ بھی ہے کہ کپڑے سے صاف کیا جائے، اور اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ پاؤں کی ایڑیوں اور تلووں پر مل لیا جائے، جیسا کہ صحابہ کرام کی عادت تھی، اور مسح سے دھونا بھی مراد لیا جا سکتا ہے۔ اگلی حدیث مقدسہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم امر بلعق الاصابع والصحفة وقال انکم لا تدرون فی آیت البرکہ، رواہ مسلم۔ حضرت جابر سے روایت ہے، نبی کریم نے انگلیوں اور رکابی کو چاٹنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ تم نہیں جانتے کہ کس انگلی یا نوالے میں برکت ہے۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے۔ گویا اس حدیث مقدسہ میں اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ انگلیوں اور رکابی کو چاٹ لیا جائے۔ ایک تو یہ سنت مصطفیٰ ہے اور دوسرا ہمیں یہ معلوم نہیں کہ کس نوالے کے اندر رب تعالیٰ نے برکتیں رکھی ہوئی ہیں، تو کسی بھی نوالے سے ہمیں برکت خداوندی حاصل ہو سکتی ہے۔